السلام علیکم، میں ہوں رضوان اشرف۔ آخرکار عمران خان کی ضرورت پڑ گئی ہے کیونکہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر حالات ایسے بن گئے ہیں، خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایسی سچویشن بن گئی ہے کہ اگر وہ اس سچویشن میں، اس صورت میں اگر وہ نکلنا چاہتے ہیں اس میں سے، اس کے لیے عمران خان ہی واحد راستہ ہے، عمران خان ہی واحد آپشن ہے، عمران خان ہی واحد وے فارورڈ ہے، اور کوئی یہاں پر اتنا طاقتور تگڑا نہیں ہے کہ جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر آپریٹ کر سکے، بات کر سکے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دے سکے۔ سچویشن کیا، سیناریو کیا، پہلے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ بڑی اہم ترین معلومات، بڑا اہم ترین بلاک اس وقت ریاستی سطح کے اوپر، ریاستی جو معاملات ہیں پاکستان کے، وہ اسٹیک پر لگ چکے ہیں۔ اور عمران خان کی ضرورت کیسے پڑی ہے، یہ دو تین چیزیں اہم ترین ڈیولپمنٹس۔ نمبر 1 یہ کہ ابھی رائٹرز کی جانب سے ایک سٹوری پبلش کی گئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ کے بعد جنرل ناصر منیر کی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ 2 ملاقاتیں ہو چکی ہیں، 2 ملاقاتیں، اور یہ ملاقاتیں آخرکار ریاستی حکومتی معاملات کے اوپر ہوتی ہیں۔ یہ ملاقاتیں ایسی تو گپ شپ لگانے کے لیے نہیں ہوتی۔ اب ان ملاقاتوں کے اندر جو باتیں کی گئی، معاہدے کیے گئے، وعدے کیے گئے، ان کے اوپر عمل درآمد کا وقت آ گیا۔ وہ وعدے اور معاہدے کیا ہے، جس کو رائٹرز نے بھی اب باقاعدہ طور پر اس کو پبلک کیا ہے، اس کے اوپر آرٹیکل لکھا، اور پاکستان میں بھی بات ہو رہی ہے، اور باقاعدہ اب چیزیں اس کے بارے میں پبلک میں آنا شروع ہو گئی۔ اس میں جو سب سے بڑا وعدہ ہے وہ یہ کہ اسرائیل کے اندر یا فلسطین کے اندر اپنی فوج کو بھیجنے کا، جس میں مختلف اسلامی فوجیں شامل ہوں گی، اور اس میں پاکستان کی فوج بھی شامل ہوگی۔ پاکستان کی فوج کی جو کارکردگی، پرفارمنس ہے، اتنی زبردست ہے کہ فرنٹ سے لیڈ کرے۔ اب اس کے اوپر مسئلہ بن گیا، اور یہ جو فوج بھیجنا وہاں پر ہے، یہ کوئی امن مشن کے لیے نہیں، بلکہ وہاں پر جو تنظیم کام کرتی ہے حماس، فلسطینیوں کے حق کے لیے اور ان کے لیے جدوجہد کرتی ہے، اس کو ڈس آرم کرنے کے لیے۔ ڈس آرم سے مراد یہ کہ ان کو کسی طرح سے وہاں سے نکالا جائے، ان کو ختم کیا جائے، کیونکہ اگر کوئی مسلح تنظیم ہے یا مسلح جدوجہد کرتا ہے، آپ اس کو اتنی آسانی سے ڈس آرم نہیں کر سکتے، غیر مسلح نہیں کر سکتے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ حماس کو آپ ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرتے ہیں، تو یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے۔ اگر اسلامی فوجیں، اور اگر خاص طور پر پاکستان کی فوج وہاں پر جاتی ہے، اور ایک اسلامی تنظیم جو کہ اسلامی کاز کے لیے، فلسطین کے لیے لڑ رہی ہے، اس کے آمنے سامنے جا کے کھڑے ہو جانا پاکستان کی فوج کا، یہ تو آپس میں لڑائی والی بات ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی حیثیت، پوزیشن، اسٹیٹس اسٹیک پہ لگ جائے گا۔ تو یہ جو وعدہ کیا گیا تھا، اس کو پورا کرنے کا وقت آ گیا، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، امریکہ کی جانب سے پریشر آ رہا ہے کہ پاکستان اب اس وعدے کو پورا کرے۔ اور رائٹرز نے یہ پوری سٹوری پبلش کی ہے، جس کے اوپر پاکستان کی وزارت خارجہ کی جانب سے، فارن آفس کی جانب سے رسپانس دیا گیا کہ ابھی تک ہم نے فلسطین کے اندر اپنی فوج کو بھیجنے کا فیصلہ نہیں کیا۔ اب یہ جملہ بڑا معنی خیز ہے، اس جملے کے اندر بڑی باتیں ہیں کہ ابھی تک فیصلہ نہیں کیا، یعنی پاکستان نے انکار نہیں کیا، مانے نہیں ہیں، نہ مانے ہیں نہ انکار کیا ہے، ابھی فیصلہ ہی نہیں ہوا۔ اس کا مطلب مستقبل میں ہو سکتا ہے، اس کے لیے کیا کیا جائے۔ اب اس کے لیے یہاں پر ایک پیغام دیا کہ پاکستان میں یہ بڑی مشکل سچویشن ہے پاکستان کے لیے۔ پاکستان میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی، خاص طور پر نواز شریف کی جانب سے یہ پیغام دیا گیا اسٹیبلشمنٹ کو کہ آلریڈی ہم نے بڑی پولیٹیکل کاسٹ ادا کی ہے، ہم نے بڑی قیمت چکائی ہے، یہ الیکشن، پھر اس سے پہلے رجیم چینج آپریشن، تو یہ اب ہم برڈن نہیں اٹھا سکتے۔ یہ گورنمنٹ، یہ حکومت، یہ نون لیگ، یہ پارٹی، یہ سیاسی جماعت یا شریف خاندان، کہ ہم فلسطین میں جائیں اور فلسطینیوں کے حقوق کی خاطر
جدوجہد کرنے والی تنظیم کے خلاف لڑے، یعنی کہ مسلمانوں کے خلاف ہی لڑے، فلسطین کے خلاف ہی لڑے، جس کا ہم نے صدیوں سے یا دہائیوں سے مقدمہ لڑا ہے، اور اسی مقدمے کو خود ہی ہم ختم کرتے ہیں، دفن کرتے ہیں، پاسبل نہیں۔ اس کی وجہ سے ہماری سیاست بھی ختم ہو جائے گی، اور اس کی وجہ سے ہمارا بیانیہ بھی ختم ہو جائے گا، اور پھر نسلوں ہمیں اس چیز کی قیمت چکانی پڑے گی۔ تو یہ نون لیگ نے کم از کم پیغام دیا۔ اب اسٹیبلشمنٹ اس میں بری طرح سے ٹریک ہو گئی ہے، پھنس گئی ہے کہ کیا کیا جائے، جس کی وجہ سے اگر اس صورتحال میں کوئی انکار کر سکتا ہے، اسٹریٹ فارورڈ بات کر سکتا ہے، عمران خان ہے۔ دیکھیں، محمد بن سلمان نے بھی ابراہم اکارڈ کا حصہ بننے سے انکار کر دیا۔ عمران خان کو بھی وقتاً فوقتاً یہ کہا گیا، انہیں یہ بات کی گئی، ان کو یہ میسج دیا گیا، پریشر بھی ڈالا گیا، دباؤ ڈالا گیا کہ عمران خان اسرائیل کو تسلیم کر لے، اس کے ساتھ معاملات ٹھیک کر لے، تعلقات کو بحال کر لے، پاکستان اس کو مان لے۔ نہ صرف عمران خان نے انکار کیا بلکہ محمد بن سلمان ابھی تک انکار کرتے آ رہے ہیں۔ ابھی جو ریسنٹ ان کا دورہ ہوا ہے اس کے اندر یہی بات کی گئی تھی، ابراہم اکارڈ کو ماننے کی، تسلیم کرنے کی، اور اسرائیل کو اس کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کی، لیکن محمد بن سلمان نے بھی انکار کر دیا۔ اب پاکستان میں کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں، جرأت نہیں۔ شہباز شریف کر سکتا ہے، شہباز شریف تو اس کی تعریفوں کے پل باندھتا ہے، اس کو نوبل انعام کے لیے نامزد کرتا ہے۔ شہباز شریف کر سکتا ہے، نواز شریف کر سکتا ہے، زرداری کر سکتا ہے۔ ان کے اندر اتنی ہمت اور جرأت ہے کہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے، وہ عمران خان کر سکتا ہے۔ اس وجہ سے یہ ضرورت پڑی ہے کہ اگر پاکستان میں اس معاملے کے اوپر فیصلہ کرنا ہے تو پھر تمام جماعتوں کو آن بورڈ لے کے اس کی جو اونرشپ ہے سیاسی جماعتوں کے اوپر ڈال دی جائے، جس میں پی ٹی آئی کو بھی شامل کیا جائے۔ لیکن آپ عمران خان کے ساتھ جا کے ملیں، ملاقات کروا دیں، بات کروا دیں، تو پھر عمران خان کا پیغام آپ کو مل جائے گا۔ ایبسولوٹلی ناٹ کا جواب پائے گا، بات بھیجنے کے اوپر بھی اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے بھی۔ اگر پیس کیپنگ مشن کے لیے، امن و امان کی صورتحال کو قائم رکھنے کے لیے پاکستان کی فوج کو بھیجنا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ محاذ آرائی کرنے کے لیے، ان کو اس بات پر مجبور کرنے کے لیے کہ وہ ہتھیار ڈال دیں، پاسبل نہیں۔ یہ ہے پاکستان کا نقطہ نظر، یا کم از کم پبلک کا نقطہ نظر، جو پچھلے دہائیوں سے، کافی دہائیوں سے پاکستان اس کے اوپر کاربند ہے۔ تو یہ ایک ٹریپ ہے، ایک مشکل صورتحال ہے۔ نون لیگ پیپلز پارٹی والے، اسٹیبلشمنٹ والے بھی اب پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی اس میں سے نکال سکتا ہے تو وہ صرف عمران خان یہ واحد شخص ہے۔